بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 199 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے باب الاجارۃ الفاسدہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اجیر مشترک اور اجیر خاص کون ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اجیر مشترک پر زمان آتا ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، اجیر مشترک کی مصنف علیہ الرحمہ نے تعریف کی ہے من یعمل لغیر واحد، وہ شخص جو ایک کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے لیے کام کرے اس کو اجیر مشترک کہتے ہیں۔ اور اجیر مشترک کا حکم یہ ہے کہ لا یستحق الاجر حتی یعمل، جب تک کہ یہ عمل نہ کرے اس وقت تک یہ اجرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگر اجیر مشترک کسی چیز کو طلب کر دے یا کوئی چیز اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں اس پر زمان آئے گا یا نہیں۔ تو عزیز طلبہ، اجیر مشترک پر زمان لانے کے لیے یا اس کے ضامن بننے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ یکون فی قدرتہ دفع ذلک الفساد، کہ اس کی قدرت میں اگر اس فساد کو ختم کرنا ہوتا اور اس نے پھر بھی ختم نہیں کیا اور اس خرابی کی وجہ سے وہ چیز ہلاک ہو گئی تو زمان اس پر لازم آئے گا۔ ان یکون محل العمل مسلمۃ الیہ بالتخلیہ، دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل اس کے حوالے کیا گیا ہے اس عمل کا محل بھی اس کے حوالے کیا گیا ہو تخلیہ کے ساتھ۔ مثلا درزی کو آپ نے کپڑے سلانے کے لیے دیے، تو جب تک وہ کپڑا اس تک پہنچتا نہیں ہے اور اس کے ہاتھ میں آپ پکڑواتے نہیں ہیں، اس سے پہلے اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو اس پر زمان نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر اس تک پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد وہ ہلاک ہو جائے تو اس پر پھر زمان آئے گا۔ ان یکون المضمون مما یجوز ان یضمن بالعقد، تیسری شرط یہ ہے کہ مضمون ایسی چیز ہو کہ عقد کی وجہ سے اس کا ضامن بننا درست ہو۔ یہ 3 شرائط جب پائی جائے گی تو اجیر مشترک پر زمان آئے گا، اس کے بغیر اس پر زمان لازم نہیں آئے گا۔ تو اس خلاصے کے سمجھنے کے بعد ہم کتاب کی طرف آتے ہیں، انشاءاللہ مزید وضاحت کتاب میں ہوگی۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں باب ضمان الاجیر۔ الاجیر المشترک من یعمل لغیر واحد ولا يستحق الاجر حتى يعمل كالصباغ والقصار والمتاع في يده غير مضمون بالهلاك وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع حبل يشد به الحمل وغرق السفينة من مده مضمون ولا يضمن به بني آدم فإن انكسر دن في الطريق ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر له أو في موضع انكسر وأجره بحسابه۔ یہ باب ہے اجیر کے ضمان کے بیان میں، یعنی اجیر پر زمان لازم آئے گا یا نہیں، یہ باب اس کے بیان میں ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ اجیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اجیر مشترک اور ایک ہے اجیر خاص۔ سب سے پہلے ہم اجیر مشترک اور اجیر خاص کی تعریف پڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اجیر مشترک کی تعریف کی ہے الاجیر المشترک من یعمل لغیر واحد، اجیر مشترک وہ ہے جو ایک کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے لیے کام کرے۔ مثلا کوئی شخص ہے، اس نے اپنے لیے ٹیلر یعنی کپڑے سینے کی دکان کھول دی، اب زید بھی اس کے پاس اپنا سوٹ لے کر جاتا ہے، سلواتا ہے، عامر بھی اس سے سلواتا ہے، بکر بھی اس سے سلواتا ہے، تو یہ اجیر مشترک ہے جو ایک نہیں کئی سارے لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور اجیر خاص جو اس کے برعکس ہو، جو صرف ایک شخص کے لیے زید کے گھر کا نوکر بنا اور زید ہی کے لیے وہ کام کرتا ہے، تو یہ اجیر خاص ہوگا۔ عزیز طلبہ، اجیر مشترک کے بعض حضرات نے تعریف کی ہے
کہ اجیر مشترک وہ ہے کہ جس کا عقد وہ عمل پر واقع ہو. ہاں کہ اجیر مشترک وہ ہے کہ جس کا عقد جو ہے وہ عمل پر واقع ہو، اور اجیر خاص وہ ہے کہ جس کا عقد جو ہے وہ منافع پر وارد ہو. الاجیر المشترک من یکون عقده واردا علی عمل معلوم ببیان محلہ، کہ اجیر مشترک وہ ہے کہ جس کا عقد عمل پر وارد ہو جس کا محل بھی معلوم ہو، اور اجیر خاص وہ ہے کہ من یکون عقده واردا علی منافعہ، جس کا عقد جو ہے وہ منافع پر وارد ہو. ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان المشترک له ان يتقبل العمل من اشخاص، اجیر مشترک کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر ایک شخص سے، کئی شخصوں سے عمل قبول کرے جتنا وہ کر سکتا ہے. اور اجیر خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ صرف اپنے موجر اور مستاجر کے لیے کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی ڈیوٹی کے علاوہ اس کی ڈیوٹی کے اوقات میں کسی اور کے لیے وہ کام نہیں کر سکتا. تو اب سب سے پہلے ہم اجیر مشترک سے متعلق پڑھتے ہیں کہ الاجیر المشترک من یعمل لغیر واحد. تو مصنف علیہ الرحمہ نے یہ تعریف کی کہ اجیر مشترک وہ ہے جو ایک کے علاوہ کئی ساروں کے لیے عمل کرتا رہے. ولا يستحق الاجر حتى يعمل. اب یہاں سے حکم بیان فرما رہے، چونکہ اجیر مشترک کی دوسری تعریف میں نے بتایا کہ جس کا عقد عمل پر وارد ہوتا ہے، تو جب تک یہ عمل سے فارغ نہ ہو اس وقت تک یہ اجرت کا مستحق نہیں ہوتا. آپ نے درزی کو کپڑے دیا یا دھوبی کو کپڑے دیے دھلوانے کے لیے، تو جب تک وہ کپڑے دھوئے گا نہیں، استری کر کے نہیں دے گا، درزی جب تک کپڑے سی کر نہیں دے گا، موٹر سائیکل خراب ہو گئی، آپ گئے مکینک کے پاس ٹھیک کروانے کے لیے، تو جب تک وہ موٹر سائیکل کی وہ خرابی دور نہیں کرتا، ٹھیک نہیں کر کے دیتا موٹر سائیکل، اس وقت تک یہ اجیر مشترک اجرت کا مستحق نہیں ہوتا. ولا يستحق الاجر حتى يعمل. اجیر مشترک اجرت کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عمل نہ کرے. كالصباغ والقصار جس طرح کے صباغ رنگ ساز ہے، والقصار اور دھوبی ہے. صباغ رنگ ساز ہے، آپ اپنی بائک لے کر گئے بھئی کہ اس کو بلیک کلر کرنا ہے یا اس کو اس قسم کا رنگ دینا ہے. قصار ہے، دھوبی ہے، آپ اس کو کپڑے دیے کہ اس کو کپڑے کو دھو کر دینا ہے، چادر وغیرہ دیے کہ اس کو دھو کر دینا ہے. تو جب تک وہ رنگ ساز اس چیز کو رنگ نہیں کرے گا، قصار دھوبی اس کپڑوں کو دھوئے گا نہیں، اس وقت تک وہ اجرت کے مستحق نہیں ہوتے. والمتاع فی یدہ غیر مضمون بالہلاک. یہاں سے اب مصنف علیہ الرحمہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو سامان اجیر مشترک کے قبضے میں ہوتا ہے اس پر ضمان لازم آئے گا یا نہیں اگر وہ سامان ضائع ہوتا ہے. تو عزیز طلبہ، اس کی تفصیل آپ ذرا غور سے سنیں. وہ یہ ہے کہ اجیر مشترک کے قبضے میں اگر کوئی چیز ہلاک ہو جائے تو اس کا ہلاک ہونا یا تو اجیر کے فعل سے ہوگا یا اس کے علاوہ کسی اور کے فعل سے. اگر اجیر کے فعل سے ہو تو پھر یہ تعدی بالہلاک ہوگی، یہ ہلاکت بالتعدی ہوگی یا بغیر تعدی کے. دو صورتیں ہوگی، تعدی کے ساتھ ہلاک ہو یا بغیر تعدی کے ساتھ ہلاک ہو، اور ہلاکت کس کے فعل سے ہوئی ہو؟ اجیر کے فعل سے. اور اگر اجیر کے فعل سے ہلاکت نہیں ہوئی تو پھر بھی اس کی دو صورتیں ہیں. تو پھر اس چیز کی ہلاکت کسی ایسے سبب سے ہوئی ہوگی جس سبب سے بچنا اجیر کے لیے ممکن تھا، اور یا کسی ایسی سبب سے ہوئی ہوگی کہ جس سے بچنا اجیر کے اختیار میں نہ تھا. یہ چار صورتیں ہوگی. تو پہلی صورت میں جب اجیر کے فعل سے وہ چیز ہلاک ہو جائے تو چاہے ہلاکت بالتعدی ہو یا بلا تعدی، اجیر پر ضمان لازم نہیں آتا بالاتفاق.
اور دوسری صورت میں کہ جب کسی اور کے فعل سے ہلاک ہوئی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں. اگر کسی ایسے سبب سے ہلاک ہوئی ہو جس سے احتراز ممکن نہ ہو، بچنا ممکن نہ ہو، تو پھر بھی یہ ضامن نہ ہوگا، اجیر پر ضمان لازم نہیں آئے گا. ایک صورت باقی رہے گی کہ کسی اور کے فعل سے ہلاک ہوئی ہو اور اس فعل سے اس اجیر کے لیے احتراز ممکن تھا، تو فرماتے اس صورت میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ضامن نہیں ہوگا، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ضامن ہوگا. تو گویا کہ اختلاف کی صورت یہ ہے کہ اجیری مشترک کے پاس کوئی چیز ہلاک ہو جائے اس کے فعل سے نہیں، کسی اور کے فعل سے، اور اس فعل سے احتراز اجیر کے لیے ممکن تھا، بچنا ممکن تھا، حفاظت اس کے لیے ممکن تھی، پھر بھی اس نے نہیں کی، تو اس صورت میں اس پر ضمان لازم آئے گا یا نہیں؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضمان لازم نہیں آئے گا، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضمان لازم آئے گا. صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ دلیل استدلال کرتے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے کہ ان دونوں نے ایسے اجیر کو ضامن ٹھہرایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معقود علیہ کی حفاظت اس کی ذمہ تھی، اور جب اس نے کامل حفاظت نہیں کی تو لہذا اب اس پر اس کا ضمان لازم آئے گا. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضمان لازم نہیں آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز پر قبضہ وہ مالک کی اجازت سے وارد ہوا ہے، اور یہ ودیعت اور عاریت کی مثل ہے. گویا اس کے پاس امانت ہے، اور امانت جب ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان اس پر لازم نہیں آتا. اب اس میں مفتابی قول کس کا ہے؟ تو مفتابی قول کے بارے میں 4 اقوال ہے. پہلا قول یہ ہے کہ امام صاحب کا قول مفتابی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ صاحبین کا قول مفتابی ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں اس پر ضمان آئے گا، لیکن ضمان بالنصف آئے گا، یعنی صلح علی نصف القیمت کریں گے. تو گویا کہ نصف تاوان وہ اجیر پائے گا اور نصف مالک موجر پر آئے گا. اور چوتھا قول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ اجیر مصلح ہو تو اس پر ضمان نہیں ہوگا، اور اگر مصلح نہ ہو تو پھر اس پر ضمان لازم آئے گا. یہ 4 اقوال ہے. بہرحال مفتابی قول کے لیے وقت کا مفتی ہی فیصلہ کرے گا، جس قول پر وہ فتویٰ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن متون میں امام صاحب کے قول کو ترجیح دی گئی ہے. والمتاع فی یدہ، اور سامان اس اجیر خاص کے قبضے میں غیر مضمون، اس پر ضمان نہیں ہوگا اس کا، بالہلاکی، ہلاکت کی صورت میں، یعنی جب بغیر تعدی کی وہ ہلاک کرے. وما تلف بعملہ کہ تخریق الثوب من دقہ وزلق الحمال، مثلا وما تلف بعملہ، جو چیز اس کے عمل سے تلف ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تخریق الثوب من دقہ، جس طرح کے قصار دھوبی کے کوٹنے سے کپڑا پٹ جائے، پتھر پر مار مار کر اس کپڑے کو پاڑ لے، وزلق الحمال، یا مزدور اور جو قلی جو سامان اٹھا کر لے جاتا ہے، اٹھانے میں اس نے جلدی لے کر جا رہا ہے، اس کا پاؤں پھسل گیا، پھسلنے سے وانقطاع حبل یشد به الحمل، یا وہ اس رسی کے ٹوٹنے سے جس رسی سے وہ مزدور اس سامان کو باندھ رہا ہے، وغرق السفینۃ من مدہ، اسی طرح سفینہ کشتی کا غرق ہونا ملاح کے کھینچنے سے، غلط چلانے سے، تو ان تمام صورتوں میں مضمون ضمان لازم آئے گا ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک. یعنی ملاح نے کشتی کھینچی اور کھینچنے سے وہ غرق ہوگی، اسی طرح مزدور سامان باندھ رہا ہے اور باندھتے ہوئے باندھ لیے، کچی رسی سے باندھا، راستے میں وہ رسی کھل گئی اور وہ ٹوٹ گیا سامان. اسی طرح جو ہے مزدور سامان لے جا رہا ہے، جلدی کر رہے ہیں تاکہ اور بھی سامان اٹھاؤں اور زیادہ کاٹن لے جاؤں، زیادہ مزدوری ملے، پاؤں پھسل جائے جلدی میں. اسی طرح دھوبی کپڑے کو بار بار مار رہے پتھر پر، صاف ہو جائے اور وہ کپڑا پٹ جائے. تو ان تمام صورتوں میں آخر میں حکم ذکر ہے کہ مضمون، یہ مضمون ہوگا اور اس مزدور پر، اجیر خاص پر اس کا ضمان لازم آئے گا. ولا یضمن به بنی آدم، ہاں اگر کشتی میں بنی آدم سوار ہو اور وہ بھی غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو فرماتے اس صورت میں ان پر ضمان لازم نہیں آئے گا.
تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے اس سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں، سمجھے، یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔